ویلکم ٹو دا ڈب گرو چینل۔ تو حاضرین آپ ہو جائیں تیار، کیونکہ ہم آپ کو ایک نئی کھوج کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس کو ایلین یا آسان الفاظ میں کہیں تو خلائی مخلوق بھی کہا جاتا ہے۔ کیا واقعی یہ کوئی خلائی مخلوق ہے جو اس کائنات میں رہتی ہے؟ کیا یہ ہماری دنیا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں اور اس کائنات میں کب سے زندہ ہیں؟ کیا زمین کے علاوہ پلوٹو، مارس یا چاند پر ہم جیسی کوئی مخلوق بھی موجود ہے؟ یہ کچھ ایسے سوال ہیں جن کو اس دنیا میں موجود ہر انسان سوچتا ہے، اور ایلینز پر بنی ہالی ووڈ کی موویز دیکھنے کے بعد اکثر کچھ سیکنڈز کے لیے ہم ان سوالوں کو سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ تو حاضرین، ہم آج کی جدید تحقیق کی روشنی میں اس راز سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سفر کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کا بٹن پریس کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ آنے والے دنوں میں بہت سنسنی خیز ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ دوستو، خلائی مخلوق کے قصے کہانیاں آپ لوگوں نے بہت سن رکھے ہوں گے اور یقیناً اس پر موویز بھی دیکھی ہوں گی، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ایلینز بھی کوکاف کی شہزادیوں اور سمندر کی جل پریوں جیسی کوئی خیالی چیز ہے یا فی الحقیقت اپنا کوئی وجود رکھتی ہے؟ ٹیلی گراف کی ایک رپورٹ میں بلغاریہ کی اسپیس ایجنسی کے ایک سائنٹسٹ کا یہ دعویٰ ہے کہ ایلین ہمارے 30 سوالوں کا جواب دے چکے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ دنیا میں زمین پر موجود 150 کے قریب نشانات ہیں جو ایلینز کے جوابات ہیں، اور ہم اس اجنبی زبان اور سائنس کو پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ ایلینز ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں اور وہ ہر وقت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ صدیوں کی تحقیق اور اسپیس میں کیے جانے والے تجربات کے بعد کسی خلائی مخلوق کے نہ ملنے کے باوجود فلکیات کے سائنسدانوں کی ایک بڑی تعداد کو یقین ہے کہ خلائی مخلوق اپنا وجود رکھتی ہے، مگر ہمارا علم اور ہماری موجودہ صلاحیت ان کا پتہ چلانے اور ان سے تعلق قائم کرنے سے قاصر ہے۔ کارل سیگن ایک امریکن سائنٹسٹ تھا جس کی 1996 میں موت واقع ہوئی۔ یہ دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے ایلین کے لیے ایک میسج بنایا تھا۔ اس میسج کو گولڈن ریکارڈ کا نام دیا گیا۔ آپ اس کو گوگل پر گولڈن ریکارڈ کے نام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس ریکارڈ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایلین اس ریکارڈ کو سن لے تو وہ اسپیس میں ہماری دنیا کا پتہ لگا کر پہنچ جائے گا۔ اس گولڈن ریکارڈ کو 1977 میں ناسا نے وایاگر نامی اسپیس شٹل کے ساتھ اسپیس میں لانچ کیا تھا۔ اس کی مثال اس میسج کی طرح ہے جیسے سمندر میں کوئی شخص ایک بند بوتل میں کوئی میسج چھوڑتا ہے کہ اگر وہ زندہ رہے یا نہ رہے، اس کا یہ پیغام کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی ساحل تک پہنچ ہی جائے گا۔ ناسا ہی کے ایک اور سائنٹسٹ کا خیال ہے کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر زیادہ تر سیاروں اور مخلوق اپنے سیارے کے تمام وسائل استعمال کر چکی ہے اور وہ اب بڑے بڑے جہازوں میں خانہ بدوشوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ ناسا کے ایک ایسٹروناٹ ایڈگر مکچل 1971 میں اپولو 14 چاند پر جانے والے مشن کا حصہ تھے۔ 2009 کی ایک اینول کانفرنس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ خلائی مخلوق موجود ہے، مگر امریکہ کی حکومت اس کو چھپا رہی ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ کائنات بہت وسیع، پیچیدہ اور حیرت انگیز ہے، مگر ابھی تک ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم کائنات کے سارے بھیدوں پر سے پردہ اٹھا سکیں۔ سابق امریکن پریزیڈنٹ جمی کارٹر، جو 1976 سے 1980 تک پریزیڈنٹ رہے، اپنی ایک کیمپین میں کہتے ہیں کہ اگر وہ پریزیڈنٹ بن گئے تو وہ یو ایف اوز کے بارے میں تمام خفیہ معلومات کو منظر عام پر لے آئیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک دفعہ انہوں نے بھی یو ایف او کو دیکھا ہوا ہے۔ ایک ایسا ہی دعویٰ 1980 سے 1988 میں رہنے والے امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ریگن نے اپنی تقریر میں کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایک بار جہاز کے سفر پر کھڑکی سے باہر ایک یو ایف او کو دیکھا جس سے سفید رنگ کی روشنی نکل رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جہاز سے اس کا پیچھا کیا، لیکن بیکرز فیلڈ کے پاس آ کر وہ یو ایف او اچانک سے اوپر اٹھی اور خلا میں کہیں غائب ہو گئی۔ 1999 میں ایک رائٹر نک پاپ نے اپنی ایک بک جس کا نام ہے اوپن سکائز کلوز مائنڈز، ایلینز اور یو ایف اوز پر لکھی۔ نک پاپ نے 3 سال منسٹری آف ڈیفنس میں ایز اے یو ایف او ڈیسک آفیسر کے طور پر اپنے فرائض سنبھالے۔ ان کے دوران ملازمت جتنے بھی سچے واقعات اور حادثات ہوئے ان کو نک نے ایک بک کی شکل میں لکھا ہے۔ نک ایلین پر مکمل یقین بھی رکھتے تھے اور ان صاحب کا کہنا تھا کہ ابھی ہمیں اس پر اور زیادہ تحقیق کی ضرورت ہے۔ اسی کتاب میں 1947 میں پیش آنے والا ایک مشہور واقعہ بھی بیان ہے۔ اس حادثے کو روزویل یو ایف او انسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ اس حادثے میں ایک یو ایف او بھی زمین پر گری تھی۔ اس واقعے کو امریکہ کی خفیہ ایجنسیز نے عوام سے چھپا دیا اور آج تک وہاں گری یو ایف او کا کوئی سراغ نہ مل سکا۔ یہاں پر ایک اور بات قابل غور ہے کہ کیا ایلین اور یو ایف او دکھانا امریکہ کا کوئی خفیہ پروجیکٹ ہے؟ جیسا کہ امریکہ کے کچھ سابق پریزیڈنٹس اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ کاش کوئی ایلین سیارہ ہم پر اٹیک کرے اور پوری دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سب ایک ہو جائیں اور ایک ہی حکومت پوری دنیا میں ہو اور سب قومیں اسی حکومت کی بات سن کر ان ایلینز کا مقابلہ ایک ہو کر کریں۔ شاید یہ امریکہ کی کوئی نئی سازش ہے پوری دنیا پر اپنی حکومت بنانے کی۔ دوستو، ایلینز کے بارے میں اور بہت سی باتیں ابھی رہتی ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے آج کے لیے اتنی معلومات شیئر کی جا سکی۔ اگر آپ ایلینز پر مزید جاننا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹس میں ضرور لکھیے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اتنی بڑی یوٹیوب کی دنیا میں ہمیں دوبارہ ڈھونڈنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں آپ کو ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔